الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کیلا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کیلا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کیلا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کیلا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کیلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کیلا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ سپیکر کو نہ بالکل سادہ رکھیں، سی ایس کی بند کرو۔ میں چونکہ دیہات کا رہنے والا عالم ہوں، آپ شہری لوگ ہیں، تو میں چاہتا ہوں دیہات والوں کے لیے دیہات والا سپیکر یہ اچھا لگتا ہے، اس کو بالکل سادہ رکھو گا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، برادرم قاری ندیم سرور معاویہ زیدہ مجدہ کو میں نے خود یہ گزارش کی تھی کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جلسہ مغرب کی نماز کے متصل بعد شروع ہو، عشاء کی نماز کچھ مؤخر ہو اور بیان ختم ہو جائے۔ قاری صاحب نے آپ کے سامنے عذر پیش کیا، بعض وجوہ سے کچھ تاخیر سے جلسہ شروع ہوا، اور ان کے اعلان کے مطابق آئندہ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ مغرب کی نماز کے متصل بعد بیان کا آغاز ہوگا اور عشاء کی اذان یا کچھ مؤخر اذان کو کر کے بیان ختم کر دیں گے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجمع آئے جاگتا ہوا بیان سنے، کسی نماز کے اندر کوتاہی اور تاخیر نہ ہو، اگر جلسہ دیر تک چلتا رہے اور فجر کی نماز قضا ہو یا بے جماعت پڑھیں، اس سے جلسوں کی نورانیت ختم ہوتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، اعمال میں ضعف آتا ہے، جو نتائج مطلوب ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ جہاں تک ہمارے بس میں ہے، میں حباب سے کہتا ہوں مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع کریں، عشاء کے وقت جلسہ ختم فرما دیں، اور جس موضوع پر گفتگو کرانا چاہیں اس موضوع سے متعلق بیان کرنے والے ایک فرد کو بلائیں، وہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مفصل دلائل کے ساتھ اپنی بات کرے، آنے والے سامعین کے دماغ میں ایک مخصوص بات بیٹھے۔ جب مختلف موضوع پر گفتگو کرنے والے مختلف احباب تشریف لاتے ہیں
تو سامعین اٹھتے وقت کوئی مخصوص بات لے کر جاتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سلیقے کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت یہ بیان جو آپ کی خدمت میں ہوا یا میرا بیان ہوگا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں، دنیا کے کسی ملک میں بیٹھنے والا اگر بندہ بیان سننا چاہے تو سن سکتا ہے۔ ہمارا احناف میڈیا سروس کا شعبہ جو میڈیا کا ہے آپ کے سامنے موجود ہے، اور مستقل ہماری ٹیم اس کے لیے لاہور سے آئی ہے۔ میں نے کئی احباب سے کہا یہ میڈیا وار کا دور ہے، جس مورچے سے دشمن فائرنگ کرتا ہے آپ اسی مورچے پر فائرنگ کا جواب دو۔ اگر ذاکر نائک میڈیا پر آیا ہے ہمیں اپنے دلائل میڈیا پہ لانے چاہیے، اگر جاوید غامدی میڈیا پر ہے ہمیں اپنے دلائل میڈیا پر لانا چاہیے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا آپ یہ نہ سمجھنا ہمارا آج کا بیان یہاں حویلی لکھا میں ہے، اگرچہ حویلی لکھا میں جلسہ ہے لیکن دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی بندہ یہ جلسہ سننا چاہے الاتحاد.org ahnafmedia.com پہ آئے، ہمارے اس بیان کو براہ راست سن سکتا ہے اور اس بیان کو براہ راست دیکھتا ہے۔ جیسے آپ یہاں مجھے یا مولانا عالم طارق صاحب دامت برکاتم کو دیکھ رہے تھے، اسی طرح کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ اور سعودی عرب میں بیٹھنے والا بندہ براہ راست ہمیں دیکھ رہا ہے اور براہ راست ہماری گفتگو کو سن رہا ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ہم نے بالکل طے کیا ہے لاہور ہمارا اسٹوڈیو زیر تعمیر ہے، اس کے بعد ہم چینل کا پروگرام بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اسباب دے گا، ہم اپنے پورے مسلک کو دلائل کے ساتھ میڈیا پہ لائیں گے۔ اللہ اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے، اللہ قبول بھی فرمائے۔ ماہ رجب کی مناسبت سے میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں 3 باتیں تفصیل سے عرض کروں، لیکن ایک ایک بات کے لیے ظاہر وقت بہت زیادہ چاہیے، تو میں کچھ بات تفصیل سے کروں گا، کچھ اجمال سے کروں گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بلند و بالا مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے، انبیاء کے بعد مقام اصحاب پیغمبر کا ہے، اصحاب پیغمبر کے بعد تابعین کا ہے۔ ماہ رجب میں ایک واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات کا ہے جن کا تعلق تابعین کے ساتھ ہے۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ کی وفات کا ہے، ان کا تعلق اصحاب پیغمبر کے طبقے کے ساتھ ہے۔ اور ایک واقعہ معراج کا آیا جس کا تعلق خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والا یہ بھی کم جانتا ہے کہ ماہ رجب میں وفات تیرے امام کی ہوئی ہے۔ امیر معاویہ کو اپنا ماموں کہنے والا، حضرت امیر معاویہ کو اپنا ایمان کہنے والا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات کا دن سمجھتے ہیں۔ اور اس مہینے میں جو معراج کا واقعہ پیش آیا، اس معراج کے واقعے کو لوگ سنتے تو ہیں لیکن اس واقعے نے کیا عقائد دیے، کیا مسائل امت کو دیے ہیں، ان مسائل و نظریات سے ہم آگاہ نہیں ہیں تو لوگ واقعہ بیان نبی کا کریں گے، ان کی آڑ میں عقیدہ اپنا دیں گے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، نبی کا معجزہ بیان کرتے ہوئے، نبی کے دلائل کو دیتے ہوئے، نبوت کا عقیدہ، نبوت کا مسئلہ بھی دیتے ہیں۔ تو میں ماہ رجب کے حوالے سے عنوان تو 3 بیان کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کے حوالے سے، نمبر 2 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے حوالے سے، اور نمبر 3 واقعہ معراج کے حوالے سے۔ لیکن میں کچھ قدر مفصل گفتگو شان امیر معاویہ پہ کروں گا رضی اللہ عنہ، اور کچھ گفتگو امام صاحب پہ، اور کچھ گفتگو نبوت کے معراج پہ کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس قدر عظیم تر ہیں اس قدر مظلوم تر ہیں، خدا نے عظمتیں دی ہیں، امت نے ان پہ ظلم کیا ہے۔ ہم امیر معاویہ کی عظمت کے قائل ہیں، اس کی وجہ کیا میں بات دلیل سے کرتا ہوں۔ ہمارا اہل ایمان کا، اہل اسلام کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے مقدس ذات خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دنیا میں جس بندے کو وجود ملا ہے
میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ جس بندے کو مقام ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ دیوبند کا عقیدہ ہے اگر خدا ہمارے نبی کو وجود نہ دیتا کائنات میں کسی کو وجود نہ ملتا۔ اگر خدا ہمارے نبی کو نبوت نہ دیتا کائنات میں کسی کو مقام نہ ملتا۔ وجود بھی حضور کی وجہ سے ملتا ہے، مقامات بھی ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو کہے گا وجود پہ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل نہیں دلائل کی بات کرتا ہوں، لیکن یہ میرا عنوان نہیں تھا، میں اسی پہ دلائل دیتا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ حضرات نے سنا اور پڑھا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود دیا ہے، پھر اللہ نے سیدنا آدم کو جنت میں رکھ کے حکم دیا ہے، اے آدم میں تجھے بھی کہتا ہوں، تیری بیوی امی حوا کو بھی کہہ رہا ہوں، ہماری ماں حوا ہے، خدا نے دونوں کو حکم دیا تم جنت میں جو چاہو کھا سکتے ہو، جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم اس درخت کے قریب گئے ہیں، اس درخت کو کھا لیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا حضرت آدم نے گناہ کیا ہے، ہم نے کہا گناہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام نے درخت کھایا ہے مگر گناہ تب بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کا قرآن خود جواب دیتا ہے، فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم بھول گئے ہیں، اگر بھول کر کام کرنے سے گناہ کوئی نہیں کہتا، اگر بھول کر کام کرنے سے گناہ کوئی نہیں کہتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں اگر یہ گناہ نہیں تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو ڈانٹا کیوں ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیوں ہے، امی حوا اور حضرت آدم 40 سال تک روئے کیوں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، خدا سے مغفرت کی دعائیں کیوں مانگی ہے؟ اس سے تو پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اور گناہ ہوا ہے۔ میں نے کہا گناہ نہیں ہوا، کہا جی پھر ڈانٹ کیوں پڑی ہے، 40 سال تک روئے کیوں ہیں، خدا سے رو کر دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، حضرت آدم بھول گئے ہیں، لیکن آدم کے بھولنا اور ہے اور امتی کا بھول جانا اور ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے کہوں گا، آدمی بھول کر کام کرے تو گناہ نہیں ہوتا، اور بھول کر گناہ کرے تو بھول کر کام کرے تو معاف ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا، اگر ایک بندے نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے بھول گیا ہے اور بھول کر کھا لیا ہے، آپ بتاؤ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بولیے نا، آدمی بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر بھول کر پی لے تو روزہ، بلند آواز سے بھول کر پی لے تو روزہ۔ اچھا ایک مسئلہ مجھے اور بتائیں، اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران بھول کر باتیں شروع کر دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے کہو نا، اب آپ شک میں ہے پتہ نہیں ٹوٹتی ہے کہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں اگر ہم نے کہا ٹوٹ جاتی ہے تو کہ مولانا صاحب کہہ دیں نہیں ٹوٹتی، ہم کہہ دیں کہ نہیں ٹوٹتی تو مولانا صاحب کہہ دیں کہ ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے شک میں پڑ گئے ہیں۔ توجہ رکھنا اور بات سمجھنا، اگر کوئی بندہ بھول کر کھا لے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بھول کر نماز میں بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب بندہ تعجب کرتا ہے، ایک کام بھول کر کرا تو معاف ہو گیا ہے اور ایک بھول کر کیا تو معاف نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ان کو سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا کہ دیکھیں ایک نبی کا بھول جانا ہے، ایک امتی کا بھول جانا ہے۔ نبی کا بھول جانا اور ہوتا ہے، امتی کا بھول جانا اور ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، ایک روزے دار کا بھول جانا ہے، ایک نمازی کا بھول جانا ہے۔ روزے دار کا بھول جانا اور ہے، نمازی کا بھول جانا اور ہے۔ اگر نمازی اور روزے کے بھول جانے کے فرق کو سمجھے گا تو نبی اور امتی کے بھول جانے کے فرق کو سمجھے گا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے میرے کئی کام کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، مسجد بھی جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دکان پر بھی جاتا ہے، کئی کام کرتا ہے، لیکن جب نماز میں ہوتا ہے نماز میں کوئی کام نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہے کہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ اگر آدمی کئی کام کرے اس میں ایک کام بھول جائے گنجائش نکل آتی ہے، اور ایک بندے کے ذمہ ایک کام ہو اس ایک کام کو بھی بھول جائے اس میں گنجائش نہیں ملتی، ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ میں مثال دے کر بات کہتا ہوں، آپ نے بچہ دکان پر بھیجا ہے، اسے 200 روپیہ دے کر بھیجا ہے، کہا بیٹا بازار جاؤ، کچھ دھنیا بھی لانا، کچھ ادرک بھی لانا، کچھ ٹماٹر بھی لانا، کچھ ہری مرچ بھی لانا، کچھ پودینہ بھی لانا۔
10-15 چیزیں بتا دی. یہ بچہ دکان سے واپس آیا, آپ نے شاپنگ بیگ کھولا ہے, کھولا اس میں ادرک نہیں تھی. آپ نے پوچھا بیٹا ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتے ہیں ابو جان میں بھول گیا ہوں. آپ اس کو ڈانٹیں گے نہیں. اگر آپ ڈانٹنے لگے, عقل مند کہے گا یار 10 اس کے ذمے کام تھے, اگر ایک بھول گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے, کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ لیکن ادھر آپ نے بیٹے کو 10 روپے دیے, کہا بیٹا دکان پر جاؤ اور ادرک 10 روپے کی لانا. یہ دکان سے واپس آیا, آپ نے پوچھا بیٹا ادرک لائے ہو؟ وہ کہتا ہے میں بھول گیا. اب تو ڈانٹ پڑے گی نا کہ تیری ذمے ایک کام تھا وہ بھی بھول گیا ہے. روزے دار کے ذمے کئی کام تھے, وہ بھول گیا تو ڈانٹ نہیں پڑتی. نمازی کے ذمے ایک کام تھا, خدا سے بات کرنی ہے, نمازی بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے. آدم خدا کے نبی ہیں, نبی کے ذمے ایک کام ہوتا ہے بلغ, اے پیغمبر تو نے تبلیغ کرنی ہے, اے پیغمبر تو نے دعوت دینی ہے. آدم جنت میں تھے, ذمے ایک کام تھا, آدم جو چاہو کرو. ایک بات کا خیال رکھنا, اس درخت کے قریب نہ جانا. تو جس ذمے ایک کام تھا وہ بھی بھول گئے ہیں, خدا نے ڈانٹ دیا ہے. آدم ایک ذمے کام تھا وہ بھی بھول گئے, تمہیں تو بھولنا نہیں چاہیے تھا. تو نبی کا بھول جانا یوں ہے جیسے نمازی کا بھول جانا, اور امتی کا بھول جانا یوں ہے جیسے روزے دار کا بھول جانا. روزے دار بھول جائے گنجائش نکل آتی ہے, نمازی بھول جائے گنجائش نہیں نکلتی. امتی بھول جائے خدا نہیں ڈانٹتے, نبی بھول جائے خدا ڈانٹ دیتے. نبی بھول جائے خدا, توجہ, نبی بھول جائے خدا ڈانٹ دیتے ہیں. میں ایک دلیل اور بھی دیتا ہوں, عصمت انبیاء تو میرا عنوان نہیں ہے, میں اس پہ دلائل دیتا. توجہ رکھنا, میں نے اس لیے گزارش کی نا کہ میرا دل کرتا ہے مغرب کے بعد جلسہ ہو, عشاء تھوڑی سی موخر ہو, اور ایک عنوان پہ دلائل چلیں, اسی پہ مسائل چلیں, اسی پہ پھر آپ چٹیں لکھیں, میں چٹوں کا آپ کا جواب دوں. 2-3 گھنٹے کا جلسہ ہو, آپ دیکھنا ایک ایک نظریہ صاف کیسے ہوتا ہے, اور آپ کو اندازہ ہو کہ مسلک اہل سنت والجماعت پہ دلائل کتنے ہیں. چلے میں آگے چلتا, اس بات کو چھوڑے آگے چلتا ہوں. میں سمجھا یہ رہا تھا آدم علیہ السلام بھولے ہیں, خدا نے ڈانٹا ہے. آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. یہ دعا اللہ کے قرآن میں ہے. ایک دعا آدم علیہ السلام نے اور مانگی ہے, اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اے اللہ تجھے میں واسطہ تیرے محمد کا دے کر مانگتا ہوں, میرے بھول جانے کو معاف کر دے. خدا نے آدم علیہ السلام سے پوچھا ہے کیف عرفت محمد ولم اخلقو, میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا, آدم تو نے کیسے پہچان لیا ہے؟ آدم علیہ السلام گزارش کرنے لگے, لما خلقتنی بیدک, اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا, ونفخت فی من روحک, میرے بدن میں آپ نے روح کو ڈالا ہے, رفعت الراسی, اللہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا, فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں نے تیرے عرش پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا ہے. فعرفت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک, میرے دل نے مان لیا خدا اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جسے کائنات میں زیادہ محبوب رکھتا ہے. خدا نے خود فرمایا صدقت یا آدم, آدم تو نے سچ کہا ہے, انہ لحب الخلق الیہ, مجھے پوری کائنات میں حضرت محمد محبوب بھی زیادہ ہے. وسألتنی بحقیقت غفرت لک, تو نے حضرت محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے, اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. پھر آگے خدا نے یوں فرمایا لولا محمد لما خلقتک, اے آدم اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا, اے آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا. تو پھر میں یوں کہوں گا شمس و قمر کو وجود تیری وجہ سے ملا ہے, اگر خدا نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا خدا زمین کو پیدا کیوں کرتا, اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا خدا زمین کی نعمتیں پیدا کیوں کرتا. یہ سب کچھ تو تیری وجہ سے ہے, تو والدین کی وجہ سے ہے, والدین حضرت آدم کی وجہ سے ہے, حضرت آدم محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے, پوری کائنات کو وجود ملا ہے تو میرے محمد کی وجہ سے ملا ہے. وجود بھی ملتا ہے نبی کی وجہ سے ملتا ہے, مقامات میں ملتے ہیں حضور کی وجہ سے ملتے ہیں. پوری کائنات کو وجود ملا تو حضور کی, بولیے نا, حضور کی وجہ سے ملا. کائنات کو مقام ملا تو حضور کی
وجہ سے ملا، نبی نہ ہوتے وجود نہ ملتا، میرے محمد نہ ہوتے مقامات نہ ملتے، وجود محمد کی وجہ سے کائنات کو وجود ملتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، میں اس پہ تجھے دلائل دیتا، پیغمبر کی ذات کی وجہ سے کائنات کو مقامات ملتے ہیں، میں تجھے اس پر بھی دلائل قرآن سے دیتا، احادیث پیغمبر سے دیتا۔ میں نے شان امیر معاویہ پہ گفتگو کرنی ہے، میں اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں وجود ملتا ہے وہ بھی میرے پیغمبر کی وجہ سے، مقام ملتا ہے وہ بھی میرے پیغمبر کی وجہ سے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو کچھ ملا ہے نبی کی وجہ سے۔ توجہ، میری دلیل پہ غور کرنا، جو کچھ ملا نبی کی وجہ سے ملا ہے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک مجھے میرا مریض ملا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے کہا جی شوق سے پوچھئے۔ کہتا ہے کہ نبی کا وسیلہ دیکھے خدا کی ذات سے مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو بتا، کیا کسی چیز کا وسیلہ دے کے نبی سے مانگ بھی سکتے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا جی ہاں، وسیلہ دے کے نماز کا خدا سے مانگ لو، وسیلہ دے کے قرآن کا خدا سے مانگ لو، نبی کا وسیلہ دے کے خدا سے نہ مانگنا۔ توجہ، میری دلیل پہ غور کرنا۔ میں نے کہا تو نے مان لیا ہے نماز کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگنا؟ میرا دوست مجھے یہ بتا، ارے اس سے نماز آئی ہے یا کوئی جا کر لایا ہے؟ کہتے ہیں نماز آئی تو نہیں ہے، حضور لائے ہیں۔ میں نے کہا آنے والی کا وسیلہ دے سکتا ہے، لانے والے کا وسیلہ نہیں دے سکتا۔ قرآن آیا نہیں، میرا محمد لایا ہے، آنے والے کا وسیلہ دے سکتا ہے، لانے والے کا وسیلہ نہیں دے سکتا۔ اگر یہ پیغمبر نہ ہوتا تجھے قرآن بھی نہ ملتا، اگر یہ پیغمبر نہ ہوتا تجھے نماز بھی نہ ملتی۔ خود نماز کا وسیلہ میرے پیغمبر کی ذات ہے، خود قرآن کا وسیلہ میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ دیوبند کا عقیدہ ہے ہم نماز پر اعتماد کرتے ہیں، روزے پر اعتماد کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ پہ اعتماد کرتے ہیں، مگر کم کرتے ہیں۔ کم کا معنی کیا ہے؟ میری نماز میں ریا آ سکتی ہے، میرے روزے میں ریا آ سکتی ہے، میری تقریر میں ریا آ سکتی ہے۔ وجود پیغمبر پہ اعتماد زیادہ کرتے ہیں، وجود پیغمبر میں ریا کا شبہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا نماز پہ اعتماد تو کم ہے، وجود پیغمبر پہ زیادہ ہے۔ تو جس پہ اعتماد کم ہے اس کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگتا ہے، اور جس پہ اعتماد زیادہ ہے اس کا وسیلہ دے کے کیوں نہیں مانگتا؟ میں یوں کہوں گا میرے پیغمبر کے مکان کو نبی کے عاشق نے دیکھا ہے، عاشق پیغمبر نبی کے مکان کو دیکھ کے زبان سے شعر پڑھتا ہے، کہتے یا بدی ادل والانجی لک سلطان علی المہجی ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السروجی وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجاجی۔ حسن و جمال کے مالک پیغمبر، لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں، آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں۔ اے پیغمبر جس مکان میں آپ رہتے ہیں یہ چراغ کا محتاج نہیں ہے۔ اور عجیب جملہ کہا، کہتے وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجاجی، قیامت کے دن خدا پوچھے گا بتا کیا لائے ہو؟ کوئی نماز پیش کرے گا، کوئی روزہ پیش کرے گا، خدا دیوبند والوں سے پوچھے گا کیا لائے ہو؟ ہم نماز نہیں، ہم رخ محمد پیش کریں گے۔ ہم نماز نہیں، رخ محمد پیش کریں گے۔ نماز تو واپس کی جا سکتی ہے، رخ محمد کو واپس نہیں کیا جا سکتا، ہم اعتماد اسی پہ کریں گے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، شیخ زکریا نے فضائل درود پاک میں لکھا ہے اگر نماز میں ریا آ جائے خدا قبول نہیں کرتے، روزے میں ریا آ جائے خدا قبول نہیں کرتے۔ میں نبی کی بات نہیں، درود نبی کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا پیغمبر کا درود ایسا ہے، نبی پہ درود تو پڑھے گا، اگر ریا کے ساتھ پڑھے گا خدا پھر بھی واپس نہیں کرتا۔ تو مجھے تو بتا، اگر ریا کے ساتھ پڑھے جانے والا درود خدا واپس نہیں لٹاتا تو وہ پیغمبر جس میں ریا کا شبہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ تو لگ جائے گا، اس پہ اعتماد کرے گا، خدا روح محمد کو واپس نہیں کرے گا، اس پہ اعتماد کرنے والے کو بھی واپس نہیں کرے گا۔ میں صرف ایک بات تمہید کے لیے کہہ رہا تھا، تھوڑی سی تمہید لمبی ہوگی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ہمارا دیوبند والوں کا عقیدہ یہ ہے وجود پیغمبر سے وجود ملتا ہے، وجود پیغمبر سے مقامات ملتے ہیں۔ توجہ رکھنا، جو بندہ جتنا نبی کے قریب ہوتا ہے اتنے مقامات زیادہ پاتا ہے، جتنا نبی سے دور ہوتا ہے اتنے مقامات بھی دور ہوتے ہیں۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، امام نسائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم تھے، لیکن حسن و جمال والے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ پہ محدثین نے واقعہ لکھا ہے،
ایک عورت فدا ہو گئی. امام نسائی کا تو جرم نہیں تھا. امام نسائی قضاء حاجت کے لیے باغ میں گئے ہیں. وہ خاتون وہاں پہ پہنچی. امام نسائی اپنی جان چھڑا کے دوڑ کے چلے گئے, گناہ کے قریب بھی نہیں گئے. لیکن امام نسائی پہ بڑھاپا آیا. ایک دن خیال آیا اور رو کر کے دل میں خیال یہ آیا, اگر میں جوانی میں اس عورت کی خواہش کو پورا کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا, اس کا دل بھی رہ جاتا, میں توبہ کر کے گناہ بھی معاف کر لیتا. یہ جب دل میں خیال آیا, امام نسائی رونے لگے. اور وہ اس بات پہ رہے تھے کہ جب گناہ کرتا تھا گناہ نہیں کیا, اب وہ گناہ کر نہیں سکتا, اس گناہ نہ کرنے پہ کیسی حسرت مجھے آ رہی ہے. امام نسائی رو پڑے, خدا سے دعا مانگنے لگے, اللہ یہ کیا ماجرا ہے, اس وقت میں گناہ کے قریب نہیں گیا تھا, آج نفس کہتا ہے گناہ کر لیتا تو بعد میں توبہ کر لیتا. امام نسائی رو رہے تھے, کڑ رہے تھے, روتے اکڑتے ہوئے نیند آ گئی. امام نسائی سوئے ہیں, رات میں اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں, اللہ کے پیغمبر کی زیارت ہوئی ہے. امام نسائی نے حضور سے شکوہ کیا, حضور گناہ کر سکتا تھا, میں نے گناہ نہیں کیا, اب بڑھاپے میں غلط خیال آتے ہیں. محدثین نے لکھا ہے, نبی پاک نے عجیب جملہ فرمایا, فرمایا نسائی گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ بود زمانی کا اثر ہے. جب تو جوان تھا تیرا زمانہ میرے قریب تھا, اب تو بوڑھا ہے زمانہ مجھ سے دور ہے, وہ میرے زمانے قرب کا نتیجہ تھا. گناہ کے ہونے کے باوجود تو گناہ نہیں کرتا تھا, اسباب گناہ تھے پھر بھی نہیں کرتا تھا, لیکن آج اسباب گناہ نہیں, تیرے دل میں گناہ کی خواہش آتی ہے. اس سے پتا چلا میرے محمد کے زمانے کو بھی دخل ہے, حالات کے بدل دینے میں میرے پیغمبر کے وجود کو بھی دخل ہے, امت کے حالات کو بدل دینے میں. نبی جتنا قریب ہوتا ہے اتنے مقام بلند و بالا ملتے ہیں. پھر پیغمبر کے ساتھ قریب آنے والا دو قسم کے آدمی ہیں. ایک وہ بندہ آیا جیسے پیغمبر کا قرب ملا ہے, ایمان کی وجہ سے ملا ہے, لیکن جو ایمان والے آئے ہیں وہ دو قسم کے تھے. بعضوں کو پیغمبر کی نسبت صرف ایمان کی ملی ہے, پیغمبر کے دور میں ملی ہے, پیغمبر کا صحابی بنا ہے. اور ایک آنے والا وہ تھا جو پیغمبر کے ساتھ آیا, نبی کا کلمہ بھی پڑھا ہے, پیغمبر کا صحابی بھی بنا ہے اور پیغمبر کا رشتہ دار بھی بنا ہے. تو بعضوں کا رشتہ صرف ایمان والا تھا اور بعضوں کا رشتہ دوسرا بھی تھا. اب میں یہ بات کہوں گا کہ جو صرف نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا صحابی بنتا ہے وہ بھی میرا ایمان بنتا ہے, لیکن جس کا تعلق ایمان کا بھی ہے, جس کا تعلق رشتہ داری کا بھی ہے, وہ ایمان ڈبل بنتا ہے. حضرت بلال نے کلمہ پڑھا, وہ بھی میرا ایمان ہے, مجھے کوئی کلام نہیں ہے, لیکن ابو بکر نے کلمہ پڑھا, یہ پیغمبر کا سسر بنا ہے. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, پیغمبر کے سسر بنے ہیں. عثمان و علی نے کلمہ پڑھا, پیغمبر کے داماد بنے ہیں. حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا ہے, پیغمبر کا چچا بھی ہے. ایک کلمہ پڑھ کے پیغمبر کا ماں صحابی بنتا ہے, ایک رشتہ دار بھی بنتا ہے, پیغمبر کا صحابی بھی بنتا ہے. جب نسبت ایک ہوگی اجر اکارا ہوگا, جب نسبتیں دو ہوگی تو مقام دوہرا ہوگا. میں نے اصحاب پیغمبر میں ان کو دیکھا ہے جو پیغمبر کے صحابی بھی بنے ہیں, پیغمبر کے رشتہ دار بھی بنے ہیں. ہمیں ان میں جتنے نام نظر آئے ہیں ان میں ایک نام امیر معاویہ کا بھی نظر آتا ہے. یہ پیغمبر کا صحابی بھی ہے, پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے, اور پیغمبر سے رشتہ کتنا نازک ہے, اس رشتے سے کون محبت نہیں کرتا. میرے پیغمبر کے گھر میں آنے والی رملہ ام حبیبہ پیغمبر کی زوجہ ہے, پوری دنیا میں ایمان والوں کی ماں ہے, امیر معاویہ کی بہن لگتی ہے. تو نبی کا رشتہ کتنا مضبوط ہے. حضرت امیر معاویہ پیغمبر کے برادر نسبتی لگتے ہیں, پیغمبر کے سالے لگتے ہیں, پیغمبر کے برادر ان لا لگتے ہیں. تو جب میں نے قرآن کو کھولا ہے, قرآن کہتے ہیں ازواج امہاتہم, نبی کی بیوی تمہاری ماں لگتی ہے. امیر معاویہ پیغمبر کی بیوی کے بھائی لگتے ہیں. تو جو ماں کا بھائی ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کو ماموں کہتے ہیں. تو پھر مجھے اور تجھے یوں کہنا چاہیے, امیر معاویہ کو دیکھ لے, نبی کا صحابی بھی ہے, نبی کا برادر نسبتی بھی ہے. اور جب میری اور تیری باری آئے گی ہم یوں کہیں گے امیر معاویہ ایمان بھی ہے, امیر معاویہ ماموں بھی ہے, امیر معاویہ ایمان بھی ہے, امیر معاویہ ایمان بھی ہے. حضرت امیر معاویہ ایمان بھی ہے, امیر معاویہ ماموں بھی ہے. دیکھو دوہرا رشتہ ہے, ایک تیرا والد بھی ہو, قرآن کا حافظ بھی ہو, ایک تیرا بیٹا بھی ہو, عالم بھی ہو, تو نسبتیں تو بدل جایا کرتی ہیں. امیر معاویہ کے میرے پیغمبر کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے. میں کہتا ہوں توجہ رکھنا, نبی کے ساتھ قرب کی برکت سے مقام کتنا ملتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, دیوبند والوں کا نظریہ ہے. تو پیغمبر کے اصحاب کی بات کرتا ہے, میں مٹی کے ذروں کی بات کرتا ہوں. توجہ رکھنا, تو اصحاب کی بات کرتا ہے, میں مٹی کے ذروں کی بات کرتا ہوں. تو ازواج کی بات کرتا ہے, میں مٹی کے ذروں کی بات کرتا ہوں. ارے تو آل
کی بات کرتا ہے، میں مٹی کے ذروں کی بات کرتا ہوں۔ بندہ کہتے بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی قبر مبارک کو دیکھ لے، میرے پیغمبر کے روزے کو دیکھ لے، میرے پیغمبر کے روزے کی مٹی جو میرے پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملی ہے، دیوبند کا عقیدہ ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، یہی نظریہ حضرت داؤد غزنوی مسلکن اہل حدیث عالم کا بھی ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر کی قبر کی مٹی کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کعبہ سے بھی اعلیٰ، خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے مولانا بات سمجھ نہیں آتی، یہ مٹی کے ذرے خدا کے عرش سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ میں نے کہ وجہ یہ ہے ہم نے مٹی کے ذروں کو دیکھا ہے، یہ پیغمبر کی رہائش گاہ بنتی ہے۔ ہم نے خدا کے عرش کو دیکھا ہے، وہ پیغمبر کی سیر گاہ بنتی ہے، اور رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ سیر گاہ رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر کی رہائش گاہ ہے، وہ پیغمبر کی سیر گاہ ہے، اور رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اگر آدمی جس رہائش میں رہتا ہے وہ جھونپڑی کی بنی ہو، جہاں سیر کے لیے جاتا ہے وہ فوارے لگے ہوں، لیکن رہائش گاہ کا مقابلہ کبھی سیر گاہ نہیں کر سکتی۔ اور عرش پہ خدا رہتا نہیں ہے، یہاں پہ میرے محمد رہتے ہیں، اسے نبی کا مسکن کہتے ہیں، اسے خدا کا مسکن نہیں کہتے۔ میں نے کہا میں تو بات ذروں کی کرتا ہوں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا ہے، میرے پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، پھر میرے نبی نے اعتماد کیا تو کتنا کیا ہے، میں نے نبوت کو دیکھا ہے، اعتماد کیسے کیا۔ ابن حجر مکی الہیثمی نے تطہیر الجنان میں لکھا ہے، حضرت امیر معاویہ کلمہ پڑھ کے دامن نبوت میں آتے ہیں تو میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کو قلم دیا ہے، امیر معاویہ قرآن مجھ پہ اترتا ہے تو لکھنا تو نے ہے۔ میرے حویلی لکھا کے دوست تو بتا، اپنے ایمان سے پوچھ کے بتا، تیرا بیٹا سعودیہ میں رہتا، انگلینڈ کینیڈا امریکہ میں رہتا ہے، لیکن تو پڑھنا نہیں جانتا، تو لکھنا نہیں جانتا، باہر بیٹے کو خط لکھنا چاہتا ہے تو جس کو خط لکھنے کے لیے بلائے گا وہی بلائے گا جس پر تجھے اعتماد ہے۔ اگر تجھے اعتماد نہیں ہے بیٹے کے نام خط لکھنے کے لیے تو انتخاب نہیں کرتا، تو بتا میرا پیغمبر اپنے وحی کو لکھوانے کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے اس پہ نبی کو اعتماد کتنا ہوگا۔ قرآن خدا نے پیغمبر کے سینے پہ اتارا ہے تو نبی نے لکھنے کے لیے امیر معاویہ کا انتخاب کیا ہے، اور اترتا قرآن نبی پہ ہے، لکھتا امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ آئے ہیں، نبی نے کاتب وحی بنا دیا ہے۔ توجہ رکھنا، میرے امیر معاویہ کے کاتب بننے پہ دنیا نے اعتراض کرنا تھا اور لوگوں نے اعتراض کیا بھی ہے۔ اعتراض کیا کر رہے تھے؟ کہا جی ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب خدا نے قرآن اپنے نبی کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، جب نبی نے اصحاب کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، تو ان نے لکھ کر کیوں دیا ہے؟ رد و بدل کر دیا ہوگا۔ جب نبی کو خدا نے بن لکھے دیا، نبی نے اصحاب کو بن لکھے دیا، اصحاب کو چاہیے تھا بغیر لکھے امت کو دے دیتے، ان نے لکھا ہے، کوئی رد و بدل کر دیا ہوگا۔ تو جب اعتراض آنا تھا میرے خدا نے جواب بھی قرآن میں دے دیا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ کو ہوگے جواب کہاں موجود ہے؟ تو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن جواب پہ تیری توجہ نہیں۔ ابھی مولانا فرما رہے تھا وہ حافظ اور مولوی کا واقعہ سنایا کہ حافظ نے کیا کہا، ہم قرآن کے ہر لفظ کے کلی بنا کے بیٹھے ہیں، تو مولوی نے کیا فرمایا، اس کلی میں ہم رہتے ہیں، تو لفظ تو جانتا ہے لیکن تو معنی نہیں جانتا۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، قرآن کریم نے فرمایا الف لام میم، توجہ، الف لام میم آگے اشکال سمجھنا، الف لام میم آگے ذالکا، ترجمہ کیا کریں گے؟ الف لام میم کا ترجمہ تو کسی کو آتا ہی نہیں، اس لیے کہ نبی نے بتایا نہیں۔ حضور بتاتے تو آتا، جب نبی نہ بتائیں تو آئے گا کیسے؟ ذالکل کتابو، کیا ترجمہ کریں گے؟ بولیے نا، ذالکل کتابو، یہ کتاب یا وہ کتاب؟ ذالک کا معنی یہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، ذالک کا معنی اگر کوئی چیز قریب ہو تو یہ کہتے ہیں، اگر دور ہو تو وہ کہتے ہیں، سامنے موجود ہو تو یہ کہتے ہیں، اگر غائب ہو تو وہ کہتے ہیں۔ تو قرآن سامنے ہے یا غائب ہے؟ بولیے نا، سامنے ہے یا غائب ہے؟ تو پھر یہ یا وہ، بولتے جاؤ نا، یہ یا وہ، تو ذالک کا کہنا چاہیے یا ہاذا؟ بھئی ذالک کا معنی وہ ہے، ہاذا کا معنی تو کیا کہنا چاہیے؟ ہاذا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ وہ نہ فرماؤ، آپ کہو نا ہاذل کتاب، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔
हाजा क्यों फरमाया, हाजा की बजाय ज़ालिका क्यों फरमाया। तवज्जो रखना, जवाब पे गौर करना। मेरे अल्लाह के इल्म में था कि जो कुरान मैंने नबी को दिया इस पर एतराज कोई नहीं करेगा। जो कुरान नबी ने असहाब को दिया इस पे एतराज कोई नहीं करेगा। जो सहाबा लिख कर देंगे एतराज इस पे करेंगे कि शायद रद्दो बदल कर दिया हो। जब पढ़े तो कुरान कहते हैं, जब लिखे तो किताब कहते हैं। अल्लाह ने यूं फरमाया, ज़ालिकल किताब, जो कुरान नबी पे उतरा वो भी ला रैब फीह है, जो नबी ने असहाब को दिया वो भी ला रैब फीह है। और ज़ालिका, वो कुरान जो मुआविया लिख कर देंगे, अल किताब ला रैब फीह, वो भी ला रैब फीह है। नहीं समझा? ज़ालिक वो कुरान जो मुआविया लिखेंगे, अल किताब ला रैब फीह, उसमें भी शक न करना। जो मैं नबी को बगैर लिखे दिया वो भी ला रैब फीह है, जो अमीर मुआविया लिख कर देंगे वो भी ला रैब फीह है। तो इनने जो कुरान लिखना था दुश्मन ने इतराज बाद में किया है, खुदा ने जवाब पहले दिया है। खुदा ने जवाब पहले दिया। एक नुक्ते पे गौर करना, कुरान के 3 लफ्ज बोलते हैं, आप भी कहते हैं ये कलामुल्लाह है। क्या कहते हैं? ये क्या है? कलामुल्लाह। और कभी कहते हैं जी कुरान पाक है, कभी कहते हैं किताबुल्लाह है। कहते हैं कि नहीं? कभी कलामुल्लाह, कभी कुरान, कभी किताबुल्लाह। क्यों कहते हैं? तवज्जो, इन 3 लफ्जों के माने पे गौर करना। जब मेरा अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तकल्लुम करता है तो ये कलाम बनता है। जब मेरा नबी पढ़ता है तो कुरान बनता है। जब अमीर मुआविया लिखते हैं किताब बनती है। जब अल्लाह तकल्लुम करते हैं कलाम बनता है, और जब नबी पढ़ते हैं कुरान बनता है, और जब अमीर मुआविया लिखते हैं फिर बोलना फिर किताब बनती है। तो जब तक सहाबी न लिखे नाम किताब बनता ही नहीं है। किताब तो नाम बनता ही तब है जब सहाबी लिखता है। मैंने इसलिए कहा अमीर मुआविया पे नबी ने कितना एतमाद फरमाया। हजरत अमीर मुआविया को नबी ने कातिब बनाया। ये पैगंबर के एतमाद की दलील है। नबी एतमाद करता है। अगर तू एतमाद नहीं करता तेरे ईमान का मसला है। खुदा तेरे एतमाद को नहीं देखता, खुदा तो नबुव्वत के एतमाद को देखता है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, चलिए मैं दरमियान में बात कहता हूँ, अमीर मुआविया ने कलमा कब पढ़ा है, मुसलमान कब हुए हैं, रिवायात तो मुख्तलिफ है, लेकिन ये रिवायत तो तय है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने फतह मक्का से पहले कलमा पढ़ा है। मेरे नबी पाक का कलमा अमीर मुआविया ने फतह मक्का से पहले पढ़ा। फतह मक्का अगर सन 8 हिजरी को होता है तो ये कलमा सन 7 को पढ़ते हैं। 6 का भी है, 7 का भी है, लेकिन 7 की रिवायत सिका है। मैं इस पे ज्यादा कलाम नहीं कर रहा। तो दुश्मन ने इतराज किया कि जब अमीर मुआविया ने 7 हिजरी में कलमा पढ़ लिया था, 1 साल तक अपने कलमे का इजहार क्यों नहीं किया? 1 साल बाद क्यों किया है? तवज्जो, 1 साल बाद क्यों किया? 1 साल तक कलमे का इजहार क्यों नहीं किया? ऐलान तौहीद क्यों नहीं किया? मैंने कहा ये एतराज सिर्फ अमीर मुआविया के लिए है या एतराज किसी और के लिए भी है? कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा चल यार, हजरत अमीर मुआविया को तो नहीं मानता, हजरत अब्बास को मानता है। कहते जी क्यों नहीं मानता? अब्बास तो मेरा ईमान है। मैंने कहा अच्छा, हजरत अब्बास ने कलमा कब पढ़ा था? कहते जी बदर वाले साल पढ़ा था। मैंने कहा बदर कब था? कहते हैं सन 2 हिजरी में था। तो मैंने हजरत अब्बास ने इजहार कब किया था? कहते जी फतह मक्का के मौके पर किया था। मैंने हजरत अब्बास ने कलमा 2 हिजरी में पढ़ा है, ऐलान 8 हिजरी में किया है। 6 साल तक इजहार नहीं किया। अमीर मुआविया ने 7 में कलमा पढ़ा, 8 को इजहार किया है। 1 साल इजहार न करे तुझे इश्काल होता है। अब्बास 6 साल इजहार न करे तुझे कोई इश्काल नहीं होता। लेकिन देवबंद वालों को देखो, अब्बास पर भी कोई इश्काल नहीं, अमीर मुआविया पर भी कोई इश्काल नहीं। वो भी ईमान वाले हैं, ये भी ईमान वाले हैं, वो भी जन्नत वाले हैं और ये भी जन्नत वाले। इश्काल उन पे भी नहीं, इश्काल इन पे भी नहीं। तो उनका जवाब दे दे, हम इनका जवाब दे देंगे। हमें तो जवाब क्यों नहीं, हमें उनसे भी प्यार है, हमें इनसे भी प्यार है, हमें तो दोनों से मोहब्बत है, इसलिए हम तो किसी पर इतराज करते नहीं। इतराज तूने किया था तो जवाब देना भी तेरे जिम्मे है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को नबी ने अपना राजदान फरमाया है। नबी ने कलम दे के अमीर मुआविया को कातिबे वही फरमाया है। तवज्जो रखना, अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में इब्न हजर अल मक्की ने एक अजीब वाकया लिखा है। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, अमीर मुआविया पीछे बैठे हैं और सफर में थे। अल्लाह के नबी ने मोहब्बत में पूछा, ऐ मुआविया ये बताओ तुम्हारे बदन का कौन सा हिस्सा मेरे बदन के साथ लगा है? जरा तवज्जो करना दलील पे, तुम्हारे बदन का कौन सा हिस्सा मेरे बदन के साथ लगा है?
امیر معاویہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی پشت کے ساتھ لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے بدن کے ساتھ لگا ہے؟ امیر معاویہ کیا عرض کرتے ہیں حضور میرا پیٹ آپ کی پشت کے ساتھ لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے عجیب دعا دی ہے، فرمایا اللہم ام اللہ علما، اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ حضرت امیر معاویہ کو پیٹ کو توجہ ابھی نہیں، ابھی تو جب وجہ آئے گی تو پھر سبحان اللہ کہنا نا، پہلے اس دعا پر اشکال ہے پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو بتاؤ علم پیٹ میں ہوتا ہے یا دماغ میں؟ بولیے نا، اور بھئی پیٹ میں یا دماغ میں؟ تو علم دماغ میں ہوتا ہے پیٹ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی اللہ اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے؟ ابن حجر مکی کہتے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نبی نے دعا کیسی فرما دی ہے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، کہنا چاہیے اللہ اس کے دماغ کو علم سے بھر دے، نبی نے دعا کیسی مانگی ہے؟ توجہ رکھنا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دیوبند والے ٹوپی بھی پہنتے ہیں، دیوبند والے پگڑی بھی پہنتے ہیں، اور بعض لوگ ٹوپی بھی نہیں پہنتے پگڑی بھی نہیں پہنتے، کیوں نہیں پہنتے؟ میں نے کہا بھی بات تو بڑی آسان ہے، ادھر دیکھنا، جس کے پاس پیسے ہوں گے اس کو سنبھالنے کے لیے بٹوا بھی رکھے گا، اور جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس کو حفاظت کے لیے بٹوے کی ضرورت بھی، بولیے نا، اس کو پیسے کی حفاظت کے لیے بٹوے کی ضرورت بھی، تو جس کے سر میں دماغ عقل ہوگی اس کے حفاظت کے لیے پگڑی بھی چاہیے، جب دماغ میں عقل ہی نہیں تو پگڑی کرے گا کیا؟ پگڑی کیا کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں دعا کرو پگڑی باندھے، میں نے کہا تو دعا کرے اس کو عقل ملے، عقل ملے گی تو پگڑی خود باندھ لے گا، نہیں سمجھے؟ عقل ملے گی تو پگڑی خود باندھ لے گا۔ میرے بات سٹیج پر آئے مہمان محسوس نہ فرمائیں، لیکن یہ بات میں بڑی وضاحت سے عرض کروں گا، بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ دیکھو عام حالت میں بھی نبی کے امتی کو نبی والا چہرہ، نبی والا سر، نبی والا جسم بنانا چاہیے، لیکن جب آدمی علمی مجلس میں آئے تو مجلس کے وقار کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ ہم آنے والے پر تنقید نہیں کرتے، لیکن آنے والے کو مسئلہ بتانا تو ہمارے ذمہ ہے نا، نہیں سمجھے؟ اور بھئی ہمارے ذمہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ذمہ ہے، اور جہاں شبہ اور غلط فہمیاں پیدا ہوں، توجہ رکھنا، آپ نے حدیث سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے لباس وہ پہنو جو صلحہ والا ہو، لباس وہ پہنو جو صلحہ والا ہو، ارے تم جسم پہ لباس وہ پہنو جو صلحہ والا ہو۔ یہی وجہ ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا بھئی تم یہ ٹائی کیوں پہنتے ہو، تم پینٹ کیوں پہنتے ہو، تم شرٹ کیوں پہنتے ہو، یہ 3 پیس لباس تم نے کیوں پہنا ہے؟ اس کم عقل نے عجیب دلیل دی ہے، کم عقل نے عجیب دلیل دی ہے۔ ذاکر نائک کہنے لگا، کہتا ہے بھئی دیکھو کوئی مستقل لباس مسنون نہیں ہے، جس علاقے کا جو رواج ہوتا ہے وہی مسنون لباس ہوتا ہے۔ میں نے کہا کمال تیری عقل پہ، پھر تجھے چاہیے تھا کہ تو نے نیچے ایک تنگ پجامہ پہنا ہوتا، اوپر تو نے لمبا سا کرتا پہنا ہوتا، اپنے سر پہ کشتی والی ٹوپی رکھی ہوتی اور سر پہ دھوتی رکھی ہوتی۔ لوگ پوچھتے آپ ڈاکٹر ہو گے آپ یہ لباس پہنتے ہو، تم کہتے ہیں میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، میرے انڈیا کی تہذیب ہی یہ ہے، ہم سمجھتے تم نے تہذیب والا لباس پہنا ہے، تو مدینے والا بھی نہیں پہنتا، تہذیب والا بھی نہیں پہنتا، یورپ والا پہنتا ہے، ہم تیرے لباس کو مسنون کیسے کہہ دے؟ تیری دلیل پر بھی تیرا لباس نہیں اترتا، تیری دلیل پر بھی تیرا لباس پورا نہیں اترتا۔ مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں بھئی ذاکر نائک سے کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا ہمیں اختلاف نہیں، اس کو اختلاف ہے، نہیں سمجھے؟ میں امارات کے دورے پہ تھا، میں اب نام نہیں لیتا، بہت سارے مقامات کا نام مناسب نہیں، ایک جگہ پہ اجلاس تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے فیکٹری میں، تو مجھے فرمانے لگے کہ مولانا صاحب تمہیں ذاکر نائک سے کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا مجھے اختلاف نہیں، ذاکر نائک کو ہم سے اختلاف ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے والے بعد والوں سے اختلاف نہیں کرتے، بعد والے پہلوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ اگر ہم بعد والے ہوتے اختلاف ہم کرتے، ہم پہلے والے ہیں، بعد والا وہ اختلاف تو وہ کرتا ہے، اس سے پوچھو تجھے کیا اختلاف ہے، اللہ اس کو علم بھی دے عقل بھی دے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا پھر بھی تم بتاؤ تو صحیح ذاکر نائک کا علماء کا فرق کیا ہے؟ یہ جدہ عزیزی امتم شہین میں بیان تھا، ایک ڈاکٹر نے مجھے چٹ دی اور کہنے لگا علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے۔
آپ کو سمجھ آئی؟ پڑھے لکھے کو بھی سمجھ نہیں آئی. انگریزی تمہاری ہے، سمجھ تمہیں نہیں آتی. نہیں سمجھے؟ کیا کہتے ہیں علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق ذاکر نائک میں فرق ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، تو میں نے کہا اس کو داد کس بات پہ دیتے ہو؟ تمہیں سرچ اور ریسرچ کا فرق سمجھ نہیں آ رہا. کہتے ہیں آپ ذرا سمجھا دیں. میں نے کہا یہاں عزیزیہ میں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے جسے اتحاد اسٹیڈیم کہتے ہیں. اس میں فٹ بال کی گیم عرب کھیلتے ہیں، فٹ بال کا کھیل کھیلتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، جب رات کو گراؤنڈ میں دو ٹیمیں کھیلنے کے لیے اترتی ہیں تو رات کو بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہیں. یہ لائٹیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ رات کو دن کے منظر میں بدل دیں. اس لائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھو. اس لائٹ کا نام کیا ہے؟ سرچ لائٹ. اب ایک کھلاڑی آ رہا تھا گیند لے کے، وہ جب بالکل قریب پہنچا ہے اور گول کرنے لگا تھا، اوپر ایک بچہ ہے، اس نے لائٹ کو آف کر دیا پھر آن کر دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، ریسرچ. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جب جل رہی تھی تو سرچ لائٹ تھی، جب آف کر کے آن کی تو اب کیا بنا؟ بولیے نا. تو ریسرچ جب وہ بچہ لائٹ کو کرے گا تو تم اس بچے پر خوش ہوگے نا، پتر شاباش تو بڑا کام کیتا ہے کہو گے. کہتے ہیں یار کس بیوقوف نے یہ لائٹ آن آف کی ہے، کس بیوقوف نے کام کیا. معلوم ہوا کہ جب کھیل جاری ہو سرچ لائٹ کو ریسرچ کریں تو کھیل خراب ہوتا ہے. تو جس مسئلے پہ 1400 سال کے فقہا نے سرچ فرما دی ہو اس پہ ریسرچ کریں تو شریعت کے مسئلے برباد ہوتے ہیں. شریعت کے مسئلے، ہم کہتے ہیں جس مسئلے پہ حضرت عمر سے لے کے آج تک کے فقہا نے سرچ کر دی ہے اسے ریسرچ نہیں کرنا. اسے ریسرچ کریں گے تو مسئلہ خراب ہوگا. تو دیوبند والے سرچ والے ہیں، وہ ریسرچ والا ہے. میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات یہاں سے چلا تھا کہ دیکھیں علماء اور صلحاء کا لباس پہننا چاہیے. علماء اور صلحاء کا لباس پہننا چاہیے. آپ نے سنا ہے ایک عربی شاعر نے کہا تھا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. بھئی میں نیک تو نہیں ہوں، نیکوں والا لباس پہنتا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی نیکی عطا فرما دے. اللہ ظاہر پر بھی انعام دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلحاء میں جائیں تو صلحاء کے لباس کا خیال فرمائے. میں بات یہ کہہ رہا تھا، توجہ، میں نے کہا بات عقل سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے دعا کیا مانگی؟ اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو، حضرت امیر معاویہ کے پیٹ کو. تو بتاؤ علم پیٹ میں ہوتا ہے یا دماغ میں؟ تو حضور پیٹ میں علم بننے کی دعا کیوں فرماتے ہیں؟ ابن حجر مکی نے عجیب جواب دیا ہے. فرمایا میرے نبی نے سمجھایا ہے. عام آدمی کو دیکھو تو اس کی خوراک کو روٹی کہتے ہیں، عام آدمی کو دیکھو اس کی خوراک کو پانی کہتے ہیں. میرے نبی نے فرق کر دیا ہے. عام انسان کی خوراک کا نام روٹی اور پانی ہے، امیر معاویہ کی خوراک کا نام علم ہے. امیر معاویہ کی خوراک کا نام علم ہے. بتاؤ جس بندے کی خوراک ہی علم بن جائے اس بندے کے علم کا کیا، اس بندے کے علم کا کس قدر مظاہرہ ہوگا اور شاندار علم ہوگا. میرے نبی نے امیر معاویہ کو عجیب جواب دی ہے. یہ پیغمبر کے رشتہ دار بھی ہیں، پیغمبر کے ساتھ ایمان والے صحابی بھی ہیں. میرے پیغمبر نے امیر معاویہ کو جو دعائیں دی ہیں میں ان دعاؤں کی حکمتوں پہ عرض کرتا ہوں. ایک اور دعا سمجھے. نبی نے دعا کیا دی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ. نبی نے عجیب دعا دی، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا دینا، ہدایت دینے والا بھی بنا دینا. ابن حجر فرماتے ہیں نبی نے دو دعائیں کیوں فرمائی ہیں؟ اللہ ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت پھیلانے والا بھی بنا. توجہ، کیوں؟ کبھی ایک آدمی دین کا کام کرتا ہے لیکن خود گناہ کرتا ہے، اس کے دین کا نفع اس کو نہیں ہوتا. تقریر کی ہے خطابت کا لوہا منوانے کے لیے، لوگوں کو فیض مل جائے گا لیکن یہ بیچارہ جہنم میں جائے گا. ایک آدمی نے 2 لاکھ مسجد کو دیا ہے لیکن ریاکاری کے لیے دیا ہے، لوگ نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں چلا جائے گا. ایک بندے نے جان دی ہے لیکن ریاکاری کے لیے، دین کا دفاع تو ہو جائے گا لیکن یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا. کبھی بندہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے مگر خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، اور بعض لوگ خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں مگر ان کا فیض پھیلا نہیں کرتا. میرے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا دینا، فیض پھیلانے والا بھی بنا دینا، اس کی عبادات قبول کر کے اسے مہدی بھی بنا دینا، اس کے فیض کو دنیا میں پھیلا کے اللہ ہادی بھی بنا دینا. امیر معاویہ ہدایت یافتہ بھی تھے، ہدایت کو پھیلانے والے بھی تھے.
میرے پیغمبر نے دعا مانگی ہے. میں دعا کی حکمتوں پہ بات کرتا ہوں. نبی نے دعا کیا مانگی؟ اللہم علمہ الکتابہ، اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا علم دے دینا. اللہ میرے معاویہ کو والحسابہ، اللہ لکھنے کا، جمع تفریق ضرب کا، اللہ حساب کا علم دے دینا. ومکن لہ فی البلاد، اللہ مضبوط حکومت دے دینا. وقہ العذابہ، اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بچا لینا. توجہ رکھنا، یہ نبی نے 4 دعائیں کیوں مانگی ہیں؟ اگر ایک آدمی کے پاس علم نہ ہو، وہ حکومت کرے، علماء کا محتاج ہوتا ہے. فرمایا اللہ میرے معاویہ کو علم اتنا دینا، یہ فتوے دینے میں دوسروں کا محتاج نہ ہو، حکومت کی طاقت بھی دے دینا، علم بھی دے دینا. اللہ اس کو حساب کا علم بھی دینا. اگر حکومت کرنے والا خود حساب کا ماہر نہ ہو تو کوئی منشی دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ اتنا حساب کا علم دینا، یہ منشی کوئی اس کو دھوکہ نہ دے سکے. اللہ امیر معاویہ کو دھوکے سے بچنے کے لیے پیغمبر نے یہ دعا بھی دی ہے. ومکن لہ فی البلاد، اللہ حکومت مضبوط فرما دینا. حکومت دنیا میں پھیلی ہے، 64,65,000 مربع میل پہ حکومت پھیلی ہے. ایک مدرسے میں 100 طلباء ہیں، اس میں 4 استاد ہیں. اگلے سال 200 طلباء ہیں، استاد 8 بنے ہیں. آئندہ سال 400 طلباء ہیں، استاد 16 بنے ہیں. محتمم سے کو جی آپ کے مدرسے کو شکایت آئی ہے، آپ کو خیال کرنا چاہیے. تو محتمم کہتا ہے یار اتنے زیادہ طلباء ہیں، اتنی بڑی شاخیں ہیں، آپ بتائیں میں بھی تو انسان ہوں، بندے سے کچھ نہ کچھ کمی تو ہو ہی جاتی ہے، یار کچھ خیال کیا کرو. توجہ رکھنا، حضرت امیر معاویہ کی حکومت نے وسیع ہونا تھا. کل کوئی بندہ کہہ سکتا تھا اور جی اتنے بڑے حاکم ہیں لیکن فلاں چیز کا خیال کیوں نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو امیر معاویہ کے علم میں نہ ہو اور لوگ اس پر اعتراض کر ڈالیں، یا کسی بات کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے ٹھیک سمجھا ہو لیکن در حقیقت ٹھیک نہ ہو. تو میرے پیغمبر نے فرمایا وقہ العذاب، اللہ کبھی ان سے اجتہادی خطا بھی ہو جائے تو میرے معاویہ کو معاف کر دینا. اللہ علم بھی دے دینا، حساب بھی دے دینا، حکومت مضبوط بھی کر دینا، کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف بھی کر دینا. اللہ نبی اللہ کے پیغمبر امیر معاویہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہی وجہ دیوبند کا موقف کیا ہے؟ ایک طرح حضرت امیر معاویہ ہیں، ایک طرف علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما. علی المرتضیٰ بھی جنتی ہے، امیر معاویہ بھی جنتی ہے. علی المرتضیٰ بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے. میرے دلائل پہ ذرا غور کرنا، حضرت علی بھی جنتی ہے، امیر معاویہ بھی جنتی ہے. علی المرتضیٰ بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے. علی المرتضیٰ بھی رشتہ دار ہے، امیر معاویہ بھی پیغمبر کے رشتہ دار ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو بھی خلافت ملی ہے، امیر معاویہ کو بھی خلافت ملی ہے. لیکن ایک دور وہ آیا ہے کہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں. ذرا توجہ رکھنا، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں. مجھے کہ بندہ کہنے لگا مولوی صاحب ایک سوال کا جواب تو دو. میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھو. کہتا جب 2 بندے لڑ پڑتے ہیں، ایک حق والا ہوتا ہے ایک باطل والا ہوتا ہے. میں نے کہا نانا تو پوری بات کر. جب کوئی بندہ سوال کرے اور دوسرے سوال پہ کبھی جواب نہ دیا کرو، پہلے پورا سوال سنا کرو پھر جواب دیا کرو. اور دوسرے سوال پہ جواب دو گے تو بندہ پھنس جاتا ہے. میں نے کہا بھی سوال پورا کرو. مجھے وہ کہنے لگا جب 2 بندوں میں جنگ ہوتی ہے، ایک حق والا ہوتا ہے ایک باطل والا ہوتا ہے. میں نے کہا مجھ سے ہاں نہ کروانا تو پوری بات کر لے. کہ حضرت علی ایک طرف ہے، امیر معاویہ ایک طرف ہے. علی معاویہ رضی اللہ عنہما جب دونوں لڑے ہیں، دونوں میں جنگ ہوئی ہے، دونوں طرف سے قتل ہوا ہے، تو بتائیں حق والا کون تھا، باطل والا کون تھا؟ توجہ حویلی لکھا کے دوستو، ایک اصول کو یاد رکھ لینا. اگر ہمارا عقیدہ ہے نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں، بعد والوں کو ماجور کہتے ہیں. اگر مجتہد ہے میرے جملے پہ غور رکھنا، معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا. محفوظ کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ صحابی کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا. نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ محفوظ پہ اعتراض کرے، دلیل میں معصوم کو پیش کرنا. اگر غیر محفوظ پہ اعتراض کرے، دلیل میں محفوظ کو پیش کرنا. تو نہیں سمجھا، میرے ننوتوی معصوم بھی نہیں ہے، میرا قاسم ننوتوی محفوظ بھی نہیں ہے، یہ بعد والا ہے. اگر مولانا قاسم ننوتوی پر اعتراض ہوگا تو میں دلیل میں صحابی کو پیش کروں گا. اگر تو اعتراض صحابی پہ کرے گا میں دلیل میں نبی کو پیش کروں گا. نہیں سمجھا؟ اگر علماء پر اعتراض ہوگا تو دلیل میں صحابی پیش کریں گے، صحابی پر اعتراض ہوگا تو دلیل میں نبی پیش کریں گے. میں مثال دوں گا تجھے بات سمجھ آئے. ایک بندہ نیٹ پہ بیان کر رہا تھا، چونکہ مجھے مولانا ندیم سرور صاحب نے بڑی تاکید فرمائی ہے، مسلک پورا بیان کرنا ہے، عقیدہ پورا بیان کرنا ہے. آج مجھے ایک صاحب نے اکاڑا سے فون کیا، شاید وہ یہاں بیٹھے ہوں گے ریکارڈنگ والے.
ان نے فون کیا، کہا جی مولانا آج آپ حویلی لکھا جا رہے ہیں، فلاں موضوع پر بیان کرنا۔ میں نے کہا بھئی یہ بات مولانا سے کہو، میری عادت ہے کہ میں بیان وہ کرتا ہوں جو میزبان کہتا ہے، وہ کا معنی باطل نہیں ہے، حق کے کئی شعبے ہیں، جس شعبے کا انتخاب کریں گے میں وہ بیان کر دوں گا۔ میں نے کہا پسند کا بیان کرانا ہو اپنے علاقے میں جلسہ رکھوا لو، جلسہ کوئی رکھواتا ہے چٹے کوئی اور دیتا ہے، اور جی گھر ان کا ہو بیان میرا ہو۔ میں نے کہا گھر بھی تیرا ہو بیان بھی تیرا ہو، کہتے ہیں نا ساڑھے کار مسئلہ نہیں چھیڑنا، ایک دوسرے دے کار مسئلہ بیان کرو، لڑائی اوروں کے گھر ہو میرے گھر نہ لانا۔ توجہ، خیر جو مجھے مولانا نے فرمایا بھئی آپ دلائل پورے دیں، عقیدہ پورا بیان کریں، لیکن ہمارے بعض احباب کی خواہش ہوتی ہے کہ جب آپ مسئلہ بیان کریں گے لوگ خود سمجھیں گے مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نام نہ لیں۔ توجہ رکھنا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے اور انٹرنیٹ پہ بیان جاری تھا، کیا کہتا ہے او دیوبندیو، تمہارے دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی ہے، تم انہیں ولی مانتے ہو، تم انہیں امام مانتے ہو، مجھے ان پر اشکال ہے، ذرا اشکال سمجھنا۔ کہتا ہے جی مولانا قاسم نانوتوی نے قصیدہ لکھا ہے، اس قصیدے میں کہتے ہیں اللہ میری لاکھوں امیدیں ہیں مگر سب سے بڑی امید یہ ہے اے کاش میں مدینے کے کتوں کے ساتھ میرا نام شمار ہوتا، اے کاش مدینے کا کتا ہوتا، اور جب میں مدینے میں مر جاتا تو مجھے مدینے کے کیڑے اور سانپ کھا لیتے۔ اعتراض سمجھنا، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان بنا کے اعزاز دیا ہے، جسے تم امام کہتے ہو اس کو انسان ہونے پہ فخر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش میں کتا ہوتا، تم کہتے ہو بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا یہی اعتراض تھا، کہتا یہی اعتراض ہے۔ میں نے کہا جب میرے عالم پر اعتراض ہوگا میں دلیل میں صحابی کو پیش کر دوں گا۔ کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا ہے، حویلی لکھا کہ سنی دلیل پہ غور کرنا۔ میں کہتا تو ہماری وکالت پہ بھی غور کرنا۔ مولانا نانوتوی کا دفاع میں نے کیسے کیا؟ میں نے کہا تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں ایک درخت پہ پرندہ بیٹھا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے اس درخت کو دیکھا اور پرندے کو دیکھا تو فرمانے لگے یا طیرو طوبی لکا، اے پرندے تجھے مبارک ہو، انت تاکل من الشجرہ، تو درختوں سے کھاتا ہے، وتظل بالشجرہ، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، تیرا قیامت کو حساب نہیں ہوگا۔ اے کاش صدیق تجھ جیسا پرندہ ہوتا، اے کاش صدیق تجھ جیسا۔ میں نے کہا تو کہہ حضرت صدیق کو انسان ہونے پر آ رہا ہے، میں تیرے کفر کا فتویٰ لگا دوں گا، تو کہہ تو صحیح نا۔ کہتا ہے نہیں وہ تو خوف کی وجہ سے کہتے تھے۔ میں نے کہا نانوتوی محبت کی وجہ سے کہتا ہے، نہیں سمجھے، وہ خدا کے خوف کی وجہ سے کہتے، نانوتوی مدینے کے محبت کی وجہ سے کہتا ہے۔ صدیق نے خود کو پرندہ ہونے کی تمنا کی ہے اور مدینے کا پرندہ، نانوتوی خود کو مدینے کا کتا ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ صدیق تمنا کرے تو بھی ٹھیک ہے اور یہ تمنا کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جب غیر محفوظ پہ اعتراض ہوگا میں دلیل میں محفوظ پیش کروں گا، اور جب محفوظ پر اعتراض ہوگا دلیل میں معصوم پیش کروں گا۔ تو بات سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ توجہ رکھنا، اعتراض کیا تھا؟ حضرت علی اور معاویہ لڑ پڑے ہیں رضی اللہ عنہما، ان میں حق والا کون ہے باطل؟ بولیے نا، حق والا کون ہے باطل والا کون ہے؟ توجہ رکھنا، میں محسوس کرتا ہوں تھوڑی سی دیر ہوئی نا، کچھ تھکاوٹ تو آپ کو بھی ہوگی۔ جزاک اللہ، مجھے تو بڑی خوشی آپ کے تھکاوٹ نہیں ہے۔ مجھے تو تھکاوٹ ویسے نہیں، چونکہ مجھے تو مولانا نے بیان سے پہلے 2 گھنٹے سلا کے آرام کروا دیا۔ آپ ذرا توجہ رکھنا، حضرت علی اور امیر معاویہ کہتا ہے جی لڑ پڑے ہیں، حق والا کون باطل والا کون ہے؟ میں نے کہا میں معصوم پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے جی کریں۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، حضرت موسیٰ ہارون لڑ پڑے ہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی اور بال کو پکڑ کے گھسیٹ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اور میری ماں کے بیٹے مارتا کیوں، میری بات تو سننا۔ وہ دونوں لڑ پڑے ہیں۔ میں نے کہا بتا حق والا کون ہے باطل والا کون ہے؟ کہتا ہے دونوں حق والے۔ میں نے کہا نبیوں میں اختلاف ہو جائے دونوں حق والے، صحابہ میں اختلاف ہو جائے دونوں حق والے۔ وہ بھی حق والے ہیں، یہ بھی، وہ معصوم ہے یہ محفوظ ہے۔ توجہ رکھنا، پھر سوال کیا، مجھے کہتا ہے جو ان میں اختلاف تھا لیکن بعد میں ختم ہو گیا تھا، ان میں اختلاف تو ختم نہیں ہوا۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا ان میں اختلاف کیوں ختم ہوا تھا؟ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان پر وحی آ گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا اس کا معنی یہ کہ تو نے پھر دیوبند کے موقف کو مان لیا ہے۔ یہی موقف دیوبند کا تھا، یہی موقف علامہ حق نواز کا تھا، یہی موقف علامہ حیدری کا تھا، یہی موقف علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید کا تھا، یہی موقف علامہ اعظم طارق شہید کا تھا۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارا موقف یہ تھا نبی پر وحی آتی ہے، بعد والوں پر وحی نہیں آتی،
ان پر وحی آ گئی تھی، غلط فہمی ختم ہوگی، یا وحی نہیں آئی اس لیے غلط فہمی جاری رہی۔ اگر وحی آ جاتی تو غلط فہمی یہاں بھی ختم ہو جاتی، تو نے تو میرے موقف کی اور تائید کر دی ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ بھائی نبی کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے، تو نہ وحی آئی نہ غلط فہمی دور ہوئی، ادھر وحی آگی تو غلط فہمی دور ہوگی، تو نے تو میرے موقف کی تائید کر دی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی جنت والا اور وہ بھی۔ میں ایک ذرا نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، علماء تو بہت جلدی سمجھیں گے اور عوام کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آئے گی، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک بات تو بتائیں۔ میں نے کہا جی ارشاد فرمائیں۔ کہتے ہیں مکہ مکرمہ جاتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ مدینہ منورہ بھی گئے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی مکہ کا امام رفع الیدین کرتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مدینہ کا امام بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں مان لیتے ہو؟ میں نے کہا بالکل قبول کرتا ہوں۔ توجہ، بالکل قبول کرتا ہوں۔ مجھے قبول سے ایک لفظ یاد ہے کہ چھوڑ نہ جائے۔ ابھی کیا ندیم صاحب فرما رہے تھے، ہم نے کچھ ماہ قبل میرے بارے فرمایا، ہم نے اس کی تاریخ لی تھی اور حکومت نے پابندی لگا دی، ہم نے پابندی قبول کر لی۔ وہ قاری صاحب نے سبقت لسانی میں جملہ فرما دیا، یاد رکھیں ہم نے پابندی قبول نہیں کی، ہم نے پابندی برداشت کی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہم نے پابندی بولیے نا، قبول نہیں کہ ہم نے کبھی بندہ قبول نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے۔ کبھی کبھی بندہ قبول نہیں کرتا، وہ کھاتے پڑ جاتی ہے تو برداشت کرتا رہتا ہے۔ تو ہم نے قبول نہیں کیا، ہم نے برداشت کی ہے۔ خیر بات سمجھنا، ان کا رفع الیدین کرے تو کہ جی قبول ہے، اور یہاں حویلی لکھا میں کرے تو قبول نہیں ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتے دونوں میں فرق کیا ہے، ذرا میرے استدلال پہ غور کرنا۔ میں نے کہتے علی رضی اللہ عنہ کی فوج ادھر ہے، امیر معاویہ کی فوج ادھر ہے۔ توجہ، دونوں طرف انسان ہیں، دونوں طرف تلواریں ہیں، دونوں طرف قتل ہوئے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ بولیے نا۔ ہم نے کہا دونوں جنت والے، دونوں شہید ہیں۔ ایک مرحلہ اس کے بعد آتا ہے، ادھر حضرت حسین کھڑے ہیں، ادھر یزید کھڑا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ ادھر حضرت حسین کھڑے ہیں، ادھر یزید کھڑا ہے۔ دیکھو لفظ بدل گئے، پہلے ہم کیا کہتے ادھر حضرت علی کھڑے ہیں، ادھر امیر معاویہ کھڑے ہیں، لفظ بدل گیا۔ ادھر حضرت حسین کھڑے ہیں، ادھر یزید کھڑا ہے، نہیں کھڑے ہیں، نہیں یزید کھڑا ہے۔ توجہ رکھنا، ادھر بھی تلوار ہے، ادھر بھی تلوار ہے، ادھر بھی مقتول ہے، ادھر شہید ہیں، ادھر مقتول ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان۔ ہم نے اس کو کافر نہیں کہا، فاسق تو کہا۔ میں نے کہا ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، وہ پہلے بھی تو مسلمان تھے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ کرنا، حضرت علی مجتہد ہے، حضرت علی بولیے، حضرت علی امیر معاویہ مجتہد ہے۔ جب دو مجتہد کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ حسین مجتہد ہے، یزید مجتہد نہیں ہے۔ جب اسی مسئلے پہ مجتہد غیر مجتہد آ جائے تو مجتہد ٹھیک ہوتا ہے، غیر مجتہد باطل ہوتا ہے۔ حضرت علی بھی ٹھیک ہے، امیر معاویہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد والوں میں دیکھیں حضرت حسین ٹھیک ہے، یزید باطل ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ترک رفع الیدین بھی ٹھیک ہے، مکے کے شافعی کا رفع الیدین بھی ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کا ترک رفع الیدین بھی ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کا رفع الیدین بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ مجتہد ہے، یہ مجتہد نہیں ہے۔ مجتہد ہوں گے تو دونوں ٹھیک ہیں، اور مجتہد بمقابلہ غیر مقلد آئے گا تو مجتہد حق پہ ہوگا اور غیر مقلد باطل پہ ہوگا۔ مجتہد کا معاملہ اور ہوتا ہے اور غیر مجتہد کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ نہ سمجھے تو پھر میں مثال دے دیتا ہوں، کبھی دلیل دیتے ہیں کبھی مثال دیتے ہیں۔ میرا خیرپور میرپور خیرس میں جلسہ تھا، خیرپور میرس میں جلسہ تھا، جمعے کے دن بیان ہوا۔ ایک بندے نے مجھے بیان کے بعد کہا کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ میں نے کہا جی واجب ہے۔ کہتے ہیں نہ تقلید کریں تو؟ میں نے کہا گناہ ہوگا۔ مجھے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں۔ تو کہتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوئے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہوئے۔ مجھے کہتا ہے کیوں نہیں ہوئے؟ توجہ، میں نے کہا ایک مسئلہ تو نے پوچھا تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں تاکہ بات کھل جائے۔ مجھے کہتا ہے جی کیا مطلب؟ ایک اصول یاد رکھے، میں ہر جلسے میں پیش کرتا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اصول یاد رکھو گے، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ مولانا صاحب میرے پاس 4 دوست کھڑے ہیں
اور وہ کہتے ہیں مولانا گمن صاحب سے کہو ہمیں ایک حدیث دکھا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے روکا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا فون ان کو دے اور تو سن۔ اس نے موبائل پہ فون کیا، میں نے کہا سپیکر آن کر تاکہ سارے سنیں، اب سوال کرو۔ مجھے کہتے ہیں ایک حدیث بتا دو نبی پاک نے رفع الیدین سے روکا ہو ہم چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا تو ایک حدیث بتا دے نبی پاک نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو میں شروع کر دوں گا۔ نبی نے حکم دیا ہو میں شروع کر دوں گا۔ پاسا پلٹ گیا، فوراً پلٹ کے مجھے کہنے لگا او جی نبی پاک نے حکم نہیں دیا، نبی پاک نے کیا تو ہے نا۔ میں نے کہا نبی پاک نے نہیں روکا، نبی پاک نے چھوڑا تو ہے نا۔ حکم کی حدیث تو دے گا، منع کی میں دوں گا، کرنے کی تو دے گا، چھوڑنے کی میں دوں گا۔ حکم کے مقابلے میں منع ہوتا ہے اور کرنے کے مقابلے میں چھوڑنا ہوتا ہے۔ ایک اور فون آ گیا، مولانا صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع الیدین کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں پہلے کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا۔ سوال سننا، کہتا جی کیوں چھوڑا تھا؟ سوال سمجھے کیا سوال کیا؟ کیوں چھوڑا تھا؟ اچھا میں نے عرض کی آپ بتاؤ نبی پاک کرتے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تو بتا دے شروع کیوں کیا تھا؟ کہتا جی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ شروع کرنے کا تجھے نہیں پتا، چھوڑنے کا مجھے نہیں پتا۔ شروع کرنا تو مانتا ہے، چھوڑنا میں مانتا ہوں۔ وجہ تجھے بھی نہیں پتا، وجہ مجھے بھی نہیں پتا، وجہ تو بتا دے، وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ خیر مجھے کہنے لگا تقلید۔ میں نے کہا واجب امام حنیفہ کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے گناہ گار تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے جب تقلید واجب ہے نہ کرنے پر گناہ ہے، امام گناہ گار کیوں نہیں؟ میں نے کہا دو مسئلے تو بتا دے۔ کہتے جی وہ کون سے مسئلے؟ میں نے کہا نمبر ایک، ہر نبی پہ ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا حضور نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتا ہے وہ تو خود نبی تھے، نبی کسی اور نبی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا دوسرا مسئلہ باجماعت نماز کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جی سنت۔ میں نے کہا نہ پڑھیں، کہتے ہیں گناہ ہوگا۔ میں نے کہا پھر تمہارے اچھا باجماعت کا معنی؟ کہتے ہیں چند لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں اسے باجماعت نماز کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم سارے باجماعت پڑھتے ہو، تمہارے امام بے جماعت پڑھتے ہیں۔ مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا تو نے خود کہا باجماعت کا معنی چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام کس کے پیچھے ہے؟ کہتا جی وہ تو خود امام ہے۔ تو میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا، انسان کے ذمہ نبی کا کلمہ ہے، نبی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ تو خود نبی ہے۔ باجماعت نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کسی اور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، وہ تو خود امام ہے۔ ہر بندہ تقلید کرتا ہے، امام بوجھوا نہیں کرتے کیونکہ وہ خود امام ہے، کیونکہ وہ خود امام ہے۔ مجھے کہتے ہیں امام تو مالک بھی تھے، امام تو شافی بھی تھے، امام تو احمد بھی ہیں، آپ نے سب کو چھوڑ کے ان کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا خیر پور میرس میں یہ ایک ہی مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے اور مسجدیں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں اور مسجدیں بھی ہیں۔ میں نے کہا تو اور میں کیوں نہیں گیا، یہاں جمعے کے لیے کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں باقی مسجدیں چھوٹی ہیں اور یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ مجھے کہتے ہیں سائیں آپ دلیل دیتے ہیں، سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، آپ مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا تو مولوی لائے گا میں دلیل دوں گا اور تو جیسا آئے گا تو مثال دوں گا۔ نہیں سمجھا؟ مولوی لائے گا تو دلیل دیں گے، تو جیسا آئے گا تو مثال۔ علماء کے لیے دلیل ہوتی ہے اور غیر علماء کے لیے مثال ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ گفتگو کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ توجہ، میں مثال دینے لگا تھا۔ مثال کون سی ہے؟ ایک بندے کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، یہ ڈاکٹر MBBS تھا، اس سے دوائی لی ہے، لیکن دوائی لینے کی بجائے شفا ملنے کے یہ بندہ مر گیا ہے۔ حکومت پرچہ نہیں کاٹتی کیونکہ ڈاکٹر MBBS تھا، یہ ڈگری والا تھا، یہ ڈگری ہولڈر ڈاکٹر تھا، لیکن اسی پیٹ کو لے کے عطائی حکیم کے پاس گیا ہے، کہا جی سر جی دوائی دو، اس نے 2 گولیاں دی ہیں، پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ محکمہ ہیلتھ کو پتا چلا اس کے خلاف پرچہ کاٹ دیں گے، وہ کہے گا جی میری گولی سے بندہ ٹھیک ہوا۔ انہوں نے کہا بندہ ٹھیک ہونے کی بات نہیں ہے، جب تیرے پاس ڈگری نہیں تھی تو نے گولی دی کیوں ہے؟ اگر ڈگری والا علاج کرے اور غلط بھی ہو جائے حکومت تب بھی کچھ نہیں کہتی، اور جس کے بعد ڈگری نہ ہو وہ علاج ٹھیک بھی کرے حکومت تب بھی گرفتار کرتی ہے۔ ارے مجتہد کا
مسئلہ وہ ڈگری والے کا ہے، اگر اس سے خطا ہو جائے وہ تب بھی جنت میں جاتا ہے، اور جو ڈگری والا مجتہد نہ ہو وہ مسئلہ ٹھیک بھی بتا دے اس پہ بھی نبی نے خطا کا اعلان کیا ہے۔ خود حضور نے فرمایا من قال فی القرآن برائہ فقط اخطا و ان اصابہ، قرآن کا علم نہ رکھتا ہو تفسیر ٹھیک بیان کرے، فرمایا تب بھی قبول نہیں ہے، اس کو حق نہیں تھا تفسیر کیوں بیان کی ہے؟ میں نے کہا علی بھی مجتہد ہے، امیر معاویہ بھی مجتہد ہے، وہ بھی جنت والے ہیں، یہ بھی جنت والے ہیں، وہ بھی حق پر ہے، ہم نے اس کو بھی حق والا مانا۔ حضرت حسین کو دیکھا تو حق والا ہے، یزید کو دیکھا تو باطل والا ہے، جب دونوں مجتہد ہو جائیں حکم اور ہوتا ہے، ایک حکم مجتہد ہو اور مقابلے میں غیر مجتہد ہو جائے تو حکم اور ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے والے سے میں ایک آخری بات کہتا ہوں اور غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہوں۔ آج عجیب ہمارے یہاں کم بختی چلی ہے، سٹیج پہ نعرہ لگتا ہے خلافت راشدہ، ادھر جواب آتا ہے حق سارے یار، اور میں نے کہا پاگل تجھے کیا ہوا، تو نے نعرے کو سمجھا نہیں ہے، تو نے جواب کیوں دے دیا؟ لوگ کہتے ہیں لو جی حضور کے سارے صحابہ برحق نہیں تھے، اور میں نے کہا نعرے کو سمجھنا تو پھر جواب دینا۔ توجہ، جو نعرے کو سمجھتا ہے جواب ٹھیک دیتا ہے، نعرہ نہیں سمجھتا جواب غلط دیتا ہے۔ ایک بندہ سٹیج سے نعرہ رسالت نعرہ تکبیر لگاتا ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ بتاؤ سب سے بڑا کون ہے؟ مجمع اللہ اکبر کہتا ہے۔ پھر ایک بندہ نعرہ رسالت لگاتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارے رسول کا نام کیا ہے؟ لوگ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جب نعرہ سمجھے گا تو جواب ٹھیک دے گا، نعرہ نہیں سمجھے گا جواب غلط دے گا۔ ادھر نعرہ خلافت راشدہ کا لگتا ہے، یہ جواب نعرہ نہیں سمجھا جواب غلط دیتا ہے۔ خلافت راشدہ کے نعرے کا معنی یہ تھا پیغمبر کو ان خلفاء کی بات کرو جن کی خلافت کا وعدہ خدا نے قرآن میں کیا ہے، جن کی خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے، وہ پیغمبر کے سارے صحابہ نے، وہ پیغمبر کے 4 یار بنتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، قرآن اٹھا کے دیکھ لے، مفسرین کو دیکھ لے، 4 نبی کے خلفاء وہ ہیں جن کی خلافت کا وعدہ خدا نے قرآن میں کیا ہے، اور ہم نے چاروں کو خلفاء مانا ہے، کیوں نہ مانتے؟ توجہ رکھنا۔ ایک بندہ کہتا ہے اور یہ ہم کہتے ہیں خلافت کے علی کا حق پہلے ہے، میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا جی علی پیغمبر کا رشتہ دار ہے، پیغمبر کا صحابی ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لے، پہلے حق صدیق کا بنتا ہے، دوسرا عمر فاروق کا بنتا ہے، تیسرا عثمان کا بنتا ہے، چوتھا علی کا بنتا ہے۔ کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، ہم نے حضرت علی کو دیکھا یہ نبی کے داماد ہیں، حضرت عثمان کو دیکھا نبی کے داماد بنتے ہیں، حضرت عمر صدیق کو دیکھا یہ نبی کے سسر بنتے ہیں۔ سسر کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے، داماد کی حیثیت بیٹے کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر عمر دونوں پیغمبر کے سسر ہیں، درجہ باپ کا ہے، عثمان و علی داماد ہیں اور بیٹا درجہ بیٹے کا ہے۔ ہم نے ان دونوں کو دیکھا، ابو بکر پہلے آئے ہیں، عمر بعد میں آئے ہیں، ابو بکر کی عمر زیادہ ہے، عمر کی عمر کم ہے، ابو بکر پہلے ہے، عمر کا بعد میں ہے۔ ہم نے دونوں دمادوں کو دیکھا، عثمان دماد دورے ہیں، علی دماد اکارہ ہے، دورے کا حق پہلے ہے اور اکارے کا حق بعد میں ہے۔ ہم نے ترتیب کو دیکھا تو سسر کا نمبر 1 تھا، ان میں بڑے کو 1 نمبر پہ رکھا ہے، دوسرے کو 2 نمبر پہ رکھا ہے۔ ہم نے دماد کو دیکھا تو دورے دماد کو 3 نمبر پہ رکھا ہے، اکارے دماد کو 4 نمبر پہ رکھا ہے۔ ہم نے ترتیب وہ بیان کی ہے کہ جس کی بات عقل بھی کرتی ہے نقل بھی کرتی ہے۔ تو خلافت راشدہ کے جواب میں کیا کہیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے؟ حق 4 یار، یہ سارے یار، بھئی سب کو تو خلافت نہیں ملی، توجہ رکھنا، خلافت 4 کو ملی یا سب کو ملی؟ یہ 4 وہ جن کی خلافت کا وعدہ ہے۔ توجہ، حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ ہیں، حضرت صدیق کی خلافت راشدہ ہے، حضرت عمر کی خلافت راشدہ ہے، عثمان و علی کی خلافت راشدہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت عادلہ ہے۔ خلافت راشدہ بھی جنت والی ہے، خلافت عادلہ بھی جنت والی ہے۔ اس راشدہ کا معنی اور ہے، عادلہ کا معنی اور ہے۔ ہم نے انہیں بھی جنت والا مانا، انہیں بھی جنت والا مانا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے صحاب کو بھی مانتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام غزالی نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک بندے نے خواب دیکھی، میدان معاشر برپا ہے، اللہ حساب لے رہے ہیں، حضرت علی حساب دے کر باہر آئے۔ اس بندے نے خواب میں دیکھا اور علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے ساتھ خدا نے معاملہ کیسے کیا؟ حضرت علی المرتضی فرمانے لگے ورب الکعبہ قد قضالی، خدا کی قسم اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، مجھے برحق فرما دیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا حضرت امیر معاویہ ہے،
پوچھا جی آپ کے ساتھ کیا بنی ہے؟ امیر معاویہ فرمانے لگے ورب الکعبۃ قد غفر علی، خدا کی قسم خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہی موقف دیوبند والوں کا ہے۔ حضرت علی کی خلافت کو برحق مانتے ہیں، حضرت علی کی خلافت کو بر معافی مانگتے ہیں۔ علی بھی جنت والے ہیں، امیر معاویہ بھی جنت والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات 22 رجب سن 60 ہجری کو ہے، 22 رجب سن 60 ہجری کو۔ آج دشمن نے پروپیگنڈا کیا ہے، وہ 22 رجب کو کنڈے حلوہ اور پوری پکاتا ہے اور کہتا ہے جی جعفر صادق کے کنڈے ہیں۔ ظالم اس سے پوچھ جعفر صادق کے کنڈوں سے کیا تعلق ہے؟ ان کی پیدائش کو دیکھو تو رمضان میں ملتی ہے، ان کی وفات کو دیکھو شوال میں ملتی ہے، لیکن ان کی رمضان، ان کی وفات یا پیدائش کو دیکھو اس کا رجب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن تھا۔ دشمن چھپ چھپ کے حلوے کھا رہا تھا، جب تیری غیرت کا جنازہ اٹھا ہے اب وہ کھلے عام حلوے کھاتا ہے۔ ظالم تو سوچ تو صحیح، اگر ایک حلوے کا لقمہ تو نے حلق سے نیچے اتار لیا، خدا نے قیامت کے دن پوچھا کہ دیکھ میرے صحابی کی وفات کی خوشیوں میں حلوہ بنا تھا، تو نے حلق سے ایک لقمہ کیوں اتارا تھا؟ بتا قیامت کو کیا جواب دے گا؟ ہم آج طے کریں، ہم کنڈے سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، کنڈے والے سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، کنڈے سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور کنڈے والے سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو، تمام اصحاب پیغمبر اور خصوصاً آج کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو عظیم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں، اللہ ان کی عظمت کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضرت امیر معاویہ کے دفاع کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی بھی 1 منٹ آپ حضرات کے علم میں ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت کے ہاں انشاءاللہ 9 جولائی سے لے کے 21 جولائی تک علماء اور طلباء کے لیے ہم نے 12 دن کا کورس بنایا ہے۔ آپ حضرات وہاں تشریف لائیں، اور غیر علماء اور طلباء کے لیے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات جمعہ ہفتہ ہمارے یہاں 3 دن کا کورس ہوتا ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ اور میں علماء اور ٹیچر حضرات سے گزارش کروں گا، ہم نے چھٹیوں کے لیے صراط مستقیم کورس کے نام پہ بچیوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ کورس ترتیب دیا ہے۔ اپنے اپنے اداروں میں اس کورس کو ترتیب دیں۔ باقی ایک مسئلے پہ پوسٹر، سیڈیاں، لٹریچر یہ مستقل اتحاد کا موجود ہے۔ اگر نیٹ سے وابستہ ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، یا اتحاد.org anafmedia.com، آپ ویب سائٹ کھولیں اور گھر بیٹھے اپنے دلائل کو سنیں۔ باقی مزید سے لٹریچر وغیرہ اب بھی باہر موجود ہوگا، لٹریچر لیں اور پڑھیں اور گھر میں جا کے گھر والوں تک پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسلک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی ہم